السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں، نصیحت کے طور پہ اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بنیادی اور جو تمہیدی بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ تقریباً 50 سے لے کے 55 منٹ تک آپ لوگوں کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ وہ بات اپنی سمجھا سکوں، اور اس پورے دورانیے میں باتیں تو بہت ساری ہوں گی، لیکن اصل میں 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ایک بات سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور پھر دوسرے اور آخری حصے میں ہم ایک دوسری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان دونوں باتوں کا تعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہی ہوگا، سیرت کے ساتھ ہوگا۔ بالکل آپ کو پورا حق ہے، میری پوری تقریر کے ساتھ اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے، رد کرنے کا آپ کو حق ہے، اعتراض کرنے کا، سوال اٹھانے کا آپ کو حق ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پہلو ہیں جن پہ بات کی جاتی ہے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کا وقت قیمتی ہوتا ہے، میرے بڑے قابل قدر بزرگ یہاں موجود ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، یقیناً خواتین بھی ہوں گی، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا یہ قیمتی وقت جو ہے اس میں تربیت کا پہلو اگر نہ ہو تو پھر میرے خیال سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ایک میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل یا کرم کے ساتھ کہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ مجھ جیسے بندے کی باتوں کو آپ سن لیتے ہیں۔ تو ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات، سیرت النبی یا سیرت مصطفیٰ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں یاد تو یاد دہانی صحیح۔ مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 3 بنیادی صفات موجود ہوں۔ پہلی صفت مصطفیٰ ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ جس کو چننے میں، انتخاب کرنے میں، پسند کرنے میں کسی انسان کی رائے کی ضرورت نہ ہو، اس کا خود سے کردار اتنا اچھا ہو کہ انسان دیکھتے ہی اس کو پسند کر لے۔ آپ اگر ساری دنیا میں سوچ بچار کریں گے نا تو صرف ایک ہستی ایسی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ ان کو ہم کہتے ہیں نا سیرت مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو انتخاب کرنے میں، آپ کو نبی چننے میں، رسول چننے میں دنیا میں کسی کی رائے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بذات خود انتخاب کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہی اتنا ہے کہ دیکھنے کے بعد کسی اور انسان کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور مصطفیٰ کہنے کی دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، خالص چیز ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت اتنی خالص ہے کہ اس میں ملاوٹ کا، شک و شبے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو جب قرآن ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اخلاق میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں، آپ کی نیت، آپ کے ارادے اتنے پختہ ہیں، تو اس لیے آپ کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری بڑی وجہ یہ ہے کسی کو مصطفیٰ کہنے کی
کہ جو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہو، جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، وہ مقصد کسی اور طریقے سے حل نہ ہوتا ہو تو عرب اس چیز کو بھی مصطفیٰ کہتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو میرے پاس موبائل ہے میں چاہتا ہوں اس کو کھولوں، اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، کوئی آپ اوزار لے کے آئیں، تو ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا تابع دار ہے، وہ فٹافٹ جا کے ہتھوڑی لے آئے۔ آپ نے اوزار بولا تھا تو وہ اوزار تو لے آیا، لیکن پھر آپ نے کہا بیٹا میں نے کھولنا ہے، توڑنا نہیں ہے، آپ ایسا کرو پیچ کس لے کے آؤ۔ اب آپ نے ڈھیر سارے اوزار میں سے کسی ایک کا نام لے دیا، بیٹا پھر واپس گیا، وہ پیچ کس تو لے آیا پر وہ 2 منہ والا لے آیا۔ آپ نے پھر اس سے کہا کہ آپ پھر سے غلط لے کے آ گئے، یہ ذرا دیکھو میرے موبائل کا جو پیچ ہے نا 4 منہ والا لگتا ہے، یہاں پہ کتنے منہ والا؟ اب آپ نے اوزار کو اور زیادہ واضح کر دیا۔ پھر آپ کا بیٹا جب 4 منہ والا اوزار لے کے آیا اور آپ نے اس پیچ کے اوپر جب اس کو رکھا، پورا پرفیکٹ جب اس کے اوپر پیچ کس پورے طریقے سے بیٹھ گیا، عربی میں اس عمل کو کہتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ یہ تمام اوزار میں سے چن کر اس قابلے کو، اس پیچ کو یہی کھول سکتا تھا اور کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مصطفیٰ اس لیے کہتے ہیں، اس دنیا کو گمراہی سے، اندھیرے سے، ظلمت سے نکالنے کا ایک ہی گر تھا اور وہ تھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی اور ذریعہ ہوگا اس جہالت سے نکلنے کا تو وہ غلط فہمی پہ ہے۔ تو اس لیے سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو بات کرنی ہے، اس کی پہلی بات کی جو ہم شروعات کر چکے ہیں، میں نے آج آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ چونکہ پہلے سے سیرت مصطفیٰ سن چکے ہیں بہت مرتبہ، دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو سیرت مصطفیٰ کا رنگ اگر کسی پہ چڑھ جائے اور وہ سیرت مصطفیٰ اگر سمجھ آ جائے تو اس کے بعد زندگی میں کیا فرق پیدا ہونا چاہیے، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور کوئی میں اتنا بڑا فلسفہ نہیں جھاڑنا چاہتا جو بڑا مشکل ہو اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے، بس میں صرف ایک کردار آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس پہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت کا، اپنے کردار کا رنگ ایک آدمی چڑھایا تو بہت پہ، لیکن میں صرف ایک کردار کو بیان کروں گا سمجھنے کے لیے۔ آپ نے ایک آدمی کی تربیت کی، اب اس ایک آدمی کی جب آپ نے تربیت کی تو اس سے کتنا فرق پڑا، یہ اگر آپ کو میں اس دورانیے میں سمجھا پایا تو یہ بڑی بات ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے تو آپ آئے دن کوشش کرتے دعوت ادھر دیں ادھر دیں ادھر دیں، قبائل میں جاتے، قبیلوں میں ملتے، سرداروں کو جا کے ملتے۔ تو ایک ایسا بندہ مسلمان ہو گیا جو مکے میں سب سے امیر ترین گھرانے کا بیٹا تھا، یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا ہے تو آپ جائیں، لیکن یہ کپڑے آپ یہاں پہ اتار کے جائیں۔ اچھا، والدہ کو ایسے لگتا تھا، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایک والدہ بھلا اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھے، اور میں آپ کو ایز اے طالب علم بتاؤں کہ ماں کو صرف یہ اندازہ تھا کہ جس لاڈ سے میں نے اس بیٹے کو پالا ہے یہ کبھی بھی اتنے اچھے کپڑے اتار کے نا گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو مصعب بن عمیر نے فوری طور پہ وہ کپڑے اتارے اور والدہ سے پوچھا کہ کوئی شرم حیا کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، کو مجھے ایسا کپڑا دے دیں کہ میں حضور کی بارگاہ تک تو پہنچ سکوں نا۔ تو اس نے نا ایک ٹاٹ سا دیا، حالانکہ وہ اچھے کپڑے دے سکتی تھی، امیر عورت تھی وہ، اس کو تھا کہ ٹاٹ باندھ کے تو دروازے سے باہر نہیں نکلے گا نا، لیکن اس کا تو سارے کا سارا معاملہ ہی اس وقت ختم ہو گیا کہ جب اس کا بیٹا وہ ٹاٹ باندھ کے جو دنیا کا بہترین پرفیوم استعمال کرتا تھا اور جو دنیا کا بہترین کپڑا استعمال کرتا تھا بیٹا، آج بنا کپڑے کے
ایک ہلکا سا ٹاٹ باندھ کے اور جب گلی میں نکلا تو ماں کو ابھی بھی تھوڑی سی امید تھی کہ جب لوگ دیکھیں گے شرمندہ ہوگا، واپس لوٹ آئے گا، لیکن اس کی ساری امیدوں پر تب پانی پھر گیا جب وہ ٹاٹ باندھ کے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ جملہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ گھر سے صرف بدن لایا تھا۔ یہ جملہ میں اس لیے سنایا آپ کو کہ گھر سے مصعب کیا لائے تھے؟ صرف جسم لائے تھے۔ اب وہ کپڑے بھی اتر گئے، خالی مصعب کی والدہ بھی پیچھے رہ گئی، مصعب کے بھائی بھی پیچھے رہ گئے، مصعب کا باپ بھی پیچھے رہ گیا، مصعب کا گھر بھی پیچھے رہ گیا، مالدار تھا تو مال بھی پیچھے رہ گیا، تنے تنہا اکیلا صرف جسم لے کر آج لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے بورڈ بھی پڑھے ہوں گے، میرا جسم میری مرضی کے اعتبار سے آپ نے سائن بورڈ پڑھے ہوں گے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اٹھا کے پھرتی ہیں یا بیٹے اور بھائی اٹھا کے پھرتے ہیں، لیکن ان کے پاس صرف ایک جسم ہی تھا جس پر وہ اپنی مرضی چلانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور وہ جسم لے کے کپڑے ختم کر کے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جا کے کہتے حضور سب کچھ چھوڑ کے جسم لے کے آپ کے پاس آ گئے، اب جسم میرا ہے، آپ جیسے مرضی میری تربیت کر لیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ آپ کے کہہ دے میرا جسم میری مرضی، حضور میرے پاس جسم ہی جسم ہے، میں لے آیا ہوں، بس آپ اپنی سیرت کا نا رنگ مجھ پہ چڑھا دیجئے گا، میرا وہی سب سے بڑا لباس ہوگا، میرا سب سے بڑا وہی مال ہوگا، میری سب سے بڑی عزت بھی وہی ہوگی، میرا سب سے بڑا خاندان بھی وہی ہوگا، اور میرا کل سرمایہ بھی وہی ہوگا، میری زندگی بھی وہی ہوگی، بس آپ اپنی سیرت کا رنگ چڑھا دیجئے گا، اس کے علاوہ مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ لو جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان پر جو خالی جسم لے کے آیا تھا نا، اس پہ اپنی سیرت کا رنگ چاڑنا شروع کر دیا۔ زیادہ بات لمبی نہ ہو جائے، وقت ختم ہو جاتا ہے، بات رہ جاتی ہے، مختصر یہ کہ آپ نے اتنی تربیت کی کہ آپ مکے کے ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو 6 لوگ نظر آئے، 6 لوگ، آپ ان 6 کے پاس گئے، کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور میں آپ کو دعوت دین دیتا ہوں، تو وہ دعوت سنتے رہے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم ویسے اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، ہم یثرب سے آئے ہوئے ہیں تجارت کے لیے مکے میں، ویسے یہودی کہتے تو ہیں کہ ایک نبی آئے گا، اگر یہ وہی نبی ہے نا تو ہم ایسا کر لیتے ہیں ان کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں بات ذرا غور سے سننے والی ہے، میں واپس آ رہا ہوں۔ تو 6 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا، جب 6 لوگوں نے کلمہ پڑھا تو وہ 6 پھر واپس یثرب گئے۔ اگلے سال کتنے آئے؟ 12 لوگ آئے۔ اگلے سال 12 لوگ آئے۔ اچھا، جب 12 لوگ آئے نا، وہ جب مسلمان ہوئے، تھوڑا سا رنگ ان پہ بھی چڑھا، تو بعض روایتوں میں اسی میں آتا ہے، بعض میں آتا ہے کہ وہ جب چلے گئے تو اگلے سال پھر زیادہ لوگ آئے، لیکن اسی دورانیے میں یا یہ لوگ تھے یا اس کے بعد والے لوگ تھے، 72 لوگ جو کلمہ پڑھنے کے لیے آئے یثرب سے، آپ نے فرمایا اب تم یثرب اکیلے نہیں جاؤ گے یا پھر واپس آ گیا ہوں، آپ کو میں ایک شاگرد دیتا ہوں، آپ کو میں صرف ایک شاگرد دیتا ہوں اپنا، آپ اسے ساتھ لے جائیں، آپ کو دینی مسائل درپیش ہوں گے نا، اس پہ میں نے اپنی سیرت کا رنگ چڑھا دیا ہے، وہ آپ کے سارے مسائل کا حل آپ کو بتاتا رہے گا۔ آپ نے کس کو بھیجا؟ مصعب بن عمیر کو بھیجا، اور مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ یہاں پہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر مجھ جیسا گنہگار اگر سمجھا پایا تو بڑی بات ہوگی۔ آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہے کہ ریاست مدینہ بنی، آپ نے سنا ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہے جب ریاست مدینہ بنی، حضور ہجرت کر کے گئے، بعد میں جب آپ وہاں پر گئے تھے تو آپ کا استقبال کن لوگوں نے کیا؟ انصار نے، انصار کی بیٹیوں نے آپ کا استقبال کیا، یہ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ جب صحابہ انصار کے پاس مہاجرین پہنچے تو انصار نے اپنے گھر، اپنی جائیداد، اپنے باغات، اپنے بازار،
حتیٰ کہ یہاں تک کہ بعض نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ تم۔ یہ ساری جو تربیت ہو گئی تھی، حضور تو بعد میں گئے، یہ ساری تربیت کس نے کی؟ پھر سوچ لیجئے گا، میں آرام سے بات کر رہا ہوں۔ حضور تو ہجرت کر کے گئے بعد میں، اور اس سے پہلے مدینے کی ریاست کی بنیاد کس نے رکھی؟ مصعب بن عمیر نے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، ایک آدمی جس پہ سیرت کا رنگ چڑھا ہوا تھا نا، اس نے جا کے پوری ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بنیاد ایسے رکھی ہے جسے کہتے ہیں نا بنیاد کا پہلا پتھر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا مدینے کی ریاست بنی ہے تو اس کا بنیادی پتھر مصعب بن عمیر ہی ہے، اور مصعب بن عمیر ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے اوپر اپنی سیرت کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ اگر ایک آدمی پہ بھی نبی کریم کی سیرت کا رنگ چڑھ جائے نا تو اکیلا آدمی وہ دین کی ریاست کو قائم کر دیتا ہے نبی کریم کے وہاں پہنچنے سے پہلے۔ اور صرف اتنا نہیں، میں ایک لمحہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اسید بن عزیر چودھری بھی تھے، وڈیرے بھی تھے، سردار بھی تھے۔ وہ ایک دن ان کو کسی نے بتایا اتنا نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو ان کے ہاتھ میں اکثر آسا ڈنڈا سوٹا ہوتا تھا، وہ لے کے آ گیا اور آ کے کہنے لگے تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو مصعب بن عمیر کہتے ہیں آپ تشریف رکھیں، میں تھوڑی سی آپ سے بات کرتا ہوں، غلط ہوا تو آپ مجھے جو مرضی کہیے گا، ایسے تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ مجھے آ کے ڈانٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسید بن عزیر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، مسلمان ہو گئے۔ میں ذرا مختصر کر رہا ہوں۔ اسید بن عزیر خود کہتے ہیں کہ میں نے مصعب بن عمیر سے کہا میرا اسلام لانا شاید اتنا زیادہ سود مند نہ ہو، فائدہ مند نہ ہو، اگر سعد بن معاذ اسلام لے کے آ جائے نا تو وہ تو بڑا سردار ہے، اوس اور خزرج کا بڑا سردار ہے، اور اتنا امیر ترین آدمی ہے، اور قد آور، خوبصورت اور تگڑا انسان ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو مدینے کی تو یثرب کی تو حالات ہی بدل جائیں گے۔ تو کہا اس کو بھی کر لیتے ہیں۔ کہا ایسے نہیں، اس کو میں کسی طریقے سے یہاں لاتا ہوں۔ یہ اسید بن عزیر گئے، سعد بن معاذ سے کہتے ہیں آپ سردار بنے پھرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں نوجوان ہے، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ انہوں نے ڈنڈا پکڑا، وہ بھی سیدھے آ گئے، وہ بھی سردار تھے، آگے سیدھا مصعب بن عمیر کو ڈانٹنے لگے۔ یہاں پہ میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ ایک میرا اپنا زاویہ سوچنے کا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو مصعب بن عمیر کو جب پوری طرح ڈانٹنے لگے نا تو مصعب بن عمیر نے کہا ہوگا کہ سردار آپ مجھ پر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تم یثرب سے مجھے نکال سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تم مجھے یہاں سے فارغ کر سکتے ہو۔ تو جس انسان نے اپنی ماں کا گھر چھوڑا ہو، جس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا ہو، جس نے اپنے کپڑے تک اتار کے ماں کے قدموں میں رکھ دیے ہوں، تیرے شہر سے نکلنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ میں پردیسی ضرور ہوں لیکن غریب الوطن بھی ضرور ہوں، لیکن سردار بیٹھ جا، تھوڑی دیر میری بات سن لے۔ آپ کو بتاؤں تھوڑی دیر سعد بن معاذ بیٹھے اور مسلمان ہو گئے، اور وہ اٹھ کے اپنے قبیلے میں گئے، جا کے قبیلے والوں کو کہتے ہیں اکٹھے ہو جاؤ سارے، عورتیں بھی مرد بھی سارے اکٹھے ہو گئے۔ کہنے لگے میں کیسا سردار ہوں؟ کہتے جی آپ تو بہت اچھے سردار ہیں، کہ شام تک کا ٹائم ہے تمہارے واسطے، یا سارے مسلمان ہو جاؤ یا آج کے بعد میں کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں، میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا اگر آپ مسلمان نہ ہوئے۔ کہتے ہیں شام کو سینکڑوں اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ جب مسلمان ہوئے سعد بن معاذ، اب اس پہ رنگ چڑھنے لگا سیرت کا، اور اتنا رنگ چڑھ گیا تھا کہ جس دن سعد بن معاذ کے بازو میں یہاں پر تیر لگا تھا، یہ مستجاب الدعا ہو گئے تھے۔ مستجاب الدعا اس کو کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے۔ یہاں پہ تیر لگا نا تو خون بہنے لگا، کہنے لگا اللہم لا تموتنی، یا اللہ مجھے ابھی نہیں مرنا ہے، جب تک یہ بنو قریظہ کے دھوکے میں نہ دیکھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، یا اللہ اس وقت تک مجھے شہادت کی موت مت دینا۔ صحابہ کہتے ہیں خون ایسے رک گیا تھا جیسے زخم ہی نہیں ہوا، اور بعد میں خیمے میں آرام کر رہے تھے، آسمان سے جبریل آ گئے، اور
جبریل کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سعد بن معاذ سے کہو یہ سارے بنو قریظہ کے لوگ کھڑے ہیں میدان میں ہزاروں کی تعداد میں، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو خود کر لو۔ یہ آگے سے ایک شاگرد ہے مصعب بن عمیر کا جس پہ سیرت کا رنگ چڑھا، اور وہ گدھے پہ سوار ہو کے آئے۔ یہاں پہ یقیناً بہت سارے شعبہ ہے زندگی کے ساتھ منسلک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ کہتے تھے سعد بن معاذ سے سعد تھوڑی نرمی کرنا، بڑا قبیلہ ہے، کوئی سخت حکم مت سنا دینا۔ تو سعد بن معاذ نے واپس مڑ کے کہا تھا میں آج ایسا حکم، ایسا آرڈر، ایسا فیصلہ کروں گا جب میں قیامت کو رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں وہاں پہ شرمندہ نہیں ہوں گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے ان کے نوجوان ہیں بالغ ہیں سب کے سر قلم کر دیے جائیں، ساری عورتوں کو چھوڑ دیا جائے سوائے ایک عورت کے جس نے حضور آپ کو گالیاں دی ہیں، اور ان کے بوڑھوں کو اور باقی لوگوں کو غلام بنا لیا جائے۔ جب یہ فیصلہ سنا دیا نا زمین پر تو آسمان سے جبریل پھر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو فیصلہ زمین پر سعد نے کیا ہے نا آسمان پر یہی فیصلہ ہمارا بھی ہے۔ اور پھر جب خیمے میں چلے گئے تو جا کے کہتے ہیں یا اللہ ہم تو شہادت کے متلاشی ہیں، یہ خون جیسے بند کیا تھا ایسے چلا لے۔ خون پھر سے جاری ہوا، ایسے ہاتھ رکھا خیمے سے باہر خون نکلنے لگا۔ حضور بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ کر خیمے کے دروازے سے اندر آئے اور آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو سعد بن معاذ دنیا سے جا چکے تھے۔ جب جنازہ اٹھا تو صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ اتنا ہلکا پھلکا جنازہ، آپ نے کہا تم نے نہیں اٹھایا، آسمان سے فرشتے آ کے اٹھا کے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی نبوت کی زندگی میں اتنے فرشتے آسمان سے آ کے جنازے میں شامل ہوتے نہیں دیکھے جتنے میں نے سعد بن معاذ کے جنازے میں دیکھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن پہ سیرت کا رنگ چڑھتا گیا۔ اور ایک دن بیٹھے بیٹھے کسی نے کہہ دیا مصعب بن عمیر سے، یہ جملہ غور سے ذرا، کہ مصعب یا یثرب میں ایک بڑا پڑھا لکھا نوجوان ہے، اگر آپ اس کو مسلمان کر لیں نا تو کیا بات ہے؟ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ تو کسی نے بتایا وہ معاذ بن جبل۔ وہ کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ مصعب بن عمیر اٹھے، جا کے اس سے ملاقات کی اور اسی ایک دن میں معاذ بن جبل کو مسلمان کیا، اور وہ 18 سال کے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ یثرب میں آنے سے پہلے پہلے مصعب بن عمیر نے اتنے بڑے بڑے برج کفر کے گرا لیے تھے، اور مدینے کی ریاست کی بنیادوں میں اتنے لوگوں کو اس طریقے سے ڈھال بھی لیا تھا۔ میں بالکل واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، علماء بھی یہاں موجود ہیں، کہ مدینے کی ریاست کے بنانے میں مصعب بن عمیر اس کی بنیادوں کا پہلا پتھر۔ حضور تو بعد میں آئے، لیکن حضور کی تربیت وہاں پہلے پہنچ چکی تھی، اور اس کا صرف یہ تھا کہ مصعب بن عمیر میں یہ کردار تھا۔ یہاں پر نا میری ایک بات ختم ہو گئی ہے، اور اس کو ختم اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی پر بھی سیرت النبی کا رنگ ٹھیک سے چڑھ جائے نا وہ ریاستیں کھڑی کر دیتا ہے، لیکن مصیبت ہے کہ ہم پہ چڑھتے نہیں، ہم تو گھر بھی اپنا صحیح سے آباد نہیں کر پاتے۔ یہاں پہ ایک بات ختم ہو گئی، اگلی اور دوسری اور آخری بات ہم کرتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن ہم اس کو آسانی میں بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں آپ کے لیے جو تیاری کر کے لایا، میں حافظ نہیں ہوں، میں آپ کو بتا دوں، مجھے تو یہاں قاری بنا دیتے ہیں، میں معذرت میں تو حافظ نہیں ہوں۔ یہ کچھ چیزیں آپ کے لیے نکال کے لائے ہوں، اس کو آسانی سے سمجھ لیں گے ہم انشاءاللہ۔ سیرت اصل میں یہ ہے کہ شیطان نے ساری زندگی کوشش کی ہے کہ حضور کی سیرت کو کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں سے نکال لیا جائے، اور اس نے پوری کوشش کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا جائے۔ میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک بڑی لمبی تقریر کر چکا ہوں، اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ شیطان تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے نبیوں کو قتل کروا رہا تھا، اور آخر میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا ہونے سے پہلے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ میں تقریر یہاں پہ کر چکا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا حضور کب پیدا ہوئے؟ عام الفیل والے سال۔ میں کہتا ہوں عام الفیل میں ابرا نے مکہ پر حملہ کیا تھا، لوگ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں صرف بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا،
میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ صرف بیت اللہ کو نہیں گرانا چاہتا تھا، بیت اللہ گرانے سے پہلے وہ خود تباہ ہو گیا، اور خود تباہ اس لیے ہو گیا کہ اس کے اندر جو اصل تدبیر تھی، شیطان چاہتا تھا یہ بستی ختم ہو جائے، اگر نبی یہیں پہ پیدا ہونے والا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، فرعون کے دور میں کتنے بچوں کو اس نے قتل کروا دیا کہ کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو سکے، اور اس نے پتہ نہیں کتنے چال چلتا رہا اور دیکھتا رہا کہ نبی 200 نبی تو صرف اور صرف بنی اسرائیل میں قتل ہوئے۔ تو وہ چاہتا تھا جس دن ابرہ نے حملہ کیا وہ تباہ ہوا نا، مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں آتا ہے اس کے 26 دن بعد حضور وہاں پر پیدا ہوئے۔ تو شیطان تو سیرت کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ جب میں سیرت کی تقریر کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شیطان سے جنگ لڑنی ہے۔ آپ صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں فرقے کے اوپر بات کرنی ہے، تو میں کوئی کسی فرقے کی بات نہیں کرتا۔ جب سیرت کی بات ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پورے طریقے سے شیطان سے جنگ لڑنی پڑے گی، شیطان کے حواریوں سے جنگ لڑنی پڑے گی، شیطان کے حواری بھی آپ کو آس پاس سے گھیریں گے، لیکن آپ کو استقامت اختیار کرنا پڑے گی، بالکل اسی طرح کہ جس طرح وہ بیت عقبہ ثانیہ میں 72 لوگ یثرب سے آئے تھے، وہ پہاڑ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کے اندھیرے کے اندر یا چاند کی ہلکی روشنی کے اندر، ان میں سے جب بیعت کرنے کا ٹائم آیا نا، بیعت کرتے ہوئے انصار قبیلے کے کسی آدمی نے جب ہاتھ آگے کرنا چاہا حضور کے ہاتھ کو ایسے ہاتھ رکھنے کے لیے، تو بیچ میں سے ایک انصار کا سردار تھا، عباس بن عبادہ ان کا نام تھا، انہوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ایک جملہ کہا جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب جانتے ہو؟ تو انصار قبیلے کا وہ بندہ جو ہاتھ رکھنے جا رہا تھا اس نے پوچھا کہ سردار کیا بات ہے، سب کو پتا ہے کہ حضور کی بیعت کرنے لگے ہیں۔ اس نے کہا یہ صرف حضور کی بیعت نہیں ہے، آج سیرت پہ عمل کرنا کیوں مشکل ہے؟ اس نے کہا اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کائنات میں ہر گورے، ہر سرخ، ہر کالے کے ساتھ آپ کو لڑنا پڑے گا۔ اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے آپ کو اپنے بڑے بڑے اشراف کو قتل کروانا پڑے گا۔ اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے اپنے بچوں کو ذبح کروانا پڑے گا۔ اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے اپنے وطن سے بے وطن ہونا پڑے گا۔ اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے اپنی دولت کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اگر یہ وعدہ ہے نا پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھو۔ تو انصار قبیلے سب نے مل کے کہا ہم اپنے اشراف بھی، بزرگ بھی قتل کروا لیں گے، بچے بھی ذبح کروا لیں گے، وطن سے بے وطن بھی ہو جائیں گے، اپنے پیسے اپنی دولت بھی نچھاور کر دیں گے، لیکن ہم حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم دنیا کے ہر کالے گورے سے لڑ لیں گے۔ تو سیرت پہ عمل کرنا تو جنگ ہے۔ تو شیطان کا وہ موقع بھی ختم ہو گیا، تو اس نے بعد میں پلان کیا کہ ایک اور موقع ہے میرے پاس۔ ہجرت سے پہلے اس نے کوشش کی کہ اس سے پہلے کہ ہجرت کی طرف حضور نکل جائیں میں آپ کو مکے کے اندر ہی نہ ختم کروا دیتا ہوں، تاکہ یہ سیرت کا رنگ دنیا کے اندر چڑھے نہ، یہ پھیلے نہ۔ تو اس نے نا دار الندوہ میں بیٹھ کے انسانی شکل میں آ گیا، انسانی شکل میں، اور سرداروں کے بیچ میں بیٹھ گیا، وہ مکے کے سارے سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہاں سے نکال دیتے ہیں، یہ تدبیر ہو رہی دار الندوہ میں بیٹھ کے، نکال دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نکال دینے کا کیا فائدہ، وہ بڑی فوج بنا کے پھر آپ پہ حملہ کر دے گا۔ ایک نے بیچ میں سے کہا ایسا کر لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ذرا غور سے کہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں۔ ہر دور میں نا کچھ طبعاً نرم لوگ رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا، سارے بھائیوں نے کہا یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا قتل نہ کرو، کسی گہرے کنویں میں گرا دیتے ہیں۔ اس نے سب سے زیادہ نرمی کی اس دن۔ تو ندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سب نے کہا قتل کر دیتے ہیں۔ بیچ میں ایک سردار کہنے لگا یار قتل نہ کریں، قید کر دیتے ہیں۔ تو شیطان نے پھر اسے رائے دی کہ قید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، باقی اس کے قبیلے، رشتہ دار، برادری پھر ان کو رہا کروا لیں گے۔
بہترین بات یہ ہے کہ تم ایسا کرو، سارے قبیلوں میں سے ایک ایک بندہ لو اور 9 قبیلے 9 بندے لو، تلوار چلانے والے، نیزے چلانے والے، برچھے چلانے والے، بڑے قداور، اور رات کو ان کے گھر کے اندر دروازے کے سامنے بیٹھ جاؤ، جب وہ نکلیں گے تو ہم نے قتل کر دیں اور دیت سارے اکٹھی دے دیں۔ رات کو نبی کریم کے قتل کے پروگرام کے لیے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ مختصراً یہ حضور وہاں سے نکلے، وہ سارے سوئے ہوئے تھے گلی میں، مٹی لی اور تھوڑی تھوڑی کر کے ان کے سر کے اوپر ڈالی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ہجرت کے راہ پہ نکل گئے۔ اب ہجرت کی راہ پہ نکل گئے تو شیطان ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گیا۔ اب جب پھر ناکام ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ عجیب بات ہے، میں اتنا پلان کرتا ہوں میں پھر ناکام ہو جاتا ہوں۔ کسی طرح بھی سیرت و کردار کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ رنگ لوگوں پہ چڑھتا گیا تو دنیا بدل جائے گی۔ شیطان ادھر جنگ لڑ رہا تھا حضور کے ساتھ، لیکن حضور کی سیرت کا رنگ کہاں چڑھ رہا تھا؟ یثرب میں پوری ریاست بن کر کے چلے گئے۔ 2 سال وہاں گزر گئے۔ 2 سالوں میں شیطان ایک دن بھی فارغ نہیں بیٹھا کہ کسی طریقے سے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام کو اور ریاست مدینہ کو اور ان لوگوں کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو ہم نے برباد کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب اس نے جو پلان کیا ہے نا، وہ پلان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پھر گیا ان سرداروں کے پاس، انہیں اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہتا ہے ایسا کرتے ہیں، مل کے ذرا مدینے پر حملہ کرتے ہیں اور ٹارگٹ یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل تو کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ نے جنگ بدر کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا الگ سنانا چاہتا ہوں۔ جنگ بدر کا ٹوٹل ٹائم کتنا تھا؟ دن کے صرف زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 سے 3 گھنٹے کی یہ جنگ ہے۔ کتنی جنگ ہے؟ کوئی اگر ساری ملائیں گے نا ٹائم ٹیبل، آپ یہ ٹوٹل جنگ بنے گی کوئی 2.5-3 گھنٹے کی جنگ ہے۔ اس کے بعد جنگ مسلمانوں نے جیت لی، لیکن اس 3 گھنٹے کی جنگ کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کی ہیں، نمبر 1، میری بات سمجھ آ جائے گی آپ کو، آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری مدد کی بدر میں۔ یہ ایک بات ہے، میں نے تمہاری مدد کی بدر میں۔ حالانکہ اللہ مدد تو ہر جگہ پہ کرتا تھا، اللہ نے مدد تو ہجرت میں بھی کی ہے، لیکن نام کس کا لیا؟ میں نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسا کیا کہ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، پہلے میں نے 3000 فرشتے بھیجے۔ کتنے؟ اور پھر اللہ کہتے ہیں بِخَمْسَةِ آلَافٍ، 3 سے بڑھا کے میں نے کتنے کر دیے؟ یہ جملے بھولنے نہیں، میں بڑی بات آپ جیسے سنجیدہ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے 3000 بھیجے، پھر میں نے وہ سامنے دشمن کتنے تھے؟ صرف 1000۔ آپ ذرا غور کیجئے گا سنجیدگی کے ساتھ، اگر 1 فرشتہ 2 فرشتے آ جاتے نا تو قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھا کے انہوں نے تباہ کر دیا تھا۔ یہاں پہ اللہ نے 5000 کیوں بھیجے؟ مجھے بتائیے، سوال نہیں بنتا۔ اللہ 1 فرشتے کو بھی بھیجتا ہے، 1 فرشتے کو تو سب کے لیے کافی تھا۔ اللہ نے پہلے 3000 بھیجے، پھر اللہ نے 5000 کر دیے، پھر 1000 اور خصوصی طور پہ دستہ بھیجا تو یہ 6000 ہو گئے۔ اتنے اللہ نے فرشتے آسمان پہ سے زمین پر کیوں بھیجے اور یہ کیوں کہا کہ بدر میں نے تمہاری مدد کی ہے؟ اس پہ تھوڑی سی تو غور ہمیں کرنی چاہیے نا۔ یہ بات اتنی نہیں، باقی باتیں بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ چاہتا تھا کہ حق ہو جائے، حق ہو جائے۔ یہی نہیں، اللہ چوتھی بات بھی کرتے ہیں وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، آج میں اللہ چاہتا ہوں کہ میں کافروں کی جڑ کاٹ دوں۔ بدر میں کافروں کی جڑ کا 3 گھنٹے میں جڑ کٹتی ہے، ان 3 گھنٹوں میں کفر کی جڑ کاٹ دوں گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ پھر سے کہتے ہیں
لیحق الحق، میں حق کو حق کرنا چاہتا ہوں، ویبطل الباطل، اور میں باطل کو الگ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اتنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو، یغشیکم النعاس امنتاً، ہم نے پھر تمہیں تھوڑی دیر کے لیے سلا بھی دیا، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں سلا بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے می بھی برسایا۔ پھر اللہ اتنا ہی نہیں کہتا، اللہ فرماتے ہیں وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، پھر تمہارے دلوں کو ہم نے مضبوط بھی کیا۔ اتنا ہی نہیں وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، پھر تمہارے قدموں کو بھی ہم نے۔ بھائی صاحب یہ کون سی جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنی باتیں تفصیل سے کر رہا ہے؟ اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں حضور فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ کہتے ہیں جو بدر میں ان کے لوگ مرے ہیں نا، تم نے نہیں مارا، اللہ نے مارے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ جو پتھر مارے نا، ان کی آنکھوں میں جو مٹی پڑی، یہ آپ نے نہیں گرائی، اللہ کہتے ہیں یہ میں نے گرائی۔ اچھا اتنی بات پہ اللہ تعالیٰ نہیں چپ ہوتے، اللہ کہتے ہیں یوم الفرقان، یہ تو فرق کر دینے والا دن ہے، یہ تو فرق کر دینے والا دن ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، کہ ہم نے یہ کیا، آپ کو جو خواب آئی تھی اس خواب کے اندر ہم نے کفار تھوڑی تعداد میں آپ کو دکھائے، 1000 تھے لیکن آپ کو ہم نے کم دکھائے۔ صرف اتنا نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہوا کہ پھر تمہیں آپ کو، آپ کے لشکر کو کفار کی نگاہوں میں اور بھی ہم نے تھوڑا کر کے دکھایا۔ پھر اتنی بات پہ اللہ تعالیٰ خاموش نہیں ہوتے، وہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے جو میں آپ کو اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف کوئی ایک دن کا جو حادثہ آپ کو لگتا ہے نا، یہ شیطان کی وہ طاقت تھی جس کا اظہار اس نے اس سورت کی اس آیت میں کیا۔ وہ شیطان کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب شیطان نے ان مشرکین کے اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کیا، وقال، اور اس نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، اس جملے پہ آپ کو غور کرنی ہے، کہنے لگا آج کے دن لوگوں میں سے آپ پر کوئی غلبہ نہیں پائے گا۔ اس جملے کے اندر خاص بات ہے، لوگوں میں سے کوئی غلبہ۔ قرآن نے یہ بات کی ہے تو ہمیں تدبر کرنے، غور و فکر کرنے کا قرآن موقع بھی دیتا ہے۔ اللہ نے اس بات کو قرآن میں، شیطان یہ کہہ رہا تھا آج لوگوں میں سے آپ پر کوئی غلبہ نہیں پانے والا، اور آگے کہتا ہے وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، آج میں تمہارا مددگار ہوں، تمہارا سرپرست، تمہارا مددگار، تمہارا پڑوسی، تمہارا قریبی، آج میں ہوں۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب یہ ساری باتیں اس نے کر کے پورے لشکر کو لے کے آ گیا اور اس نے کہا تھا کہ آج لوگوں میں سے کوئی غلبہ نہیں پائے گا تم پہ، جا کے اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے گا۔ اور جہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر 5th جنریشن وار ہو رہا ہے، میڈیا کا وار ہے۔ میں پورے دعوے سے، پورے یقین سے، بڑے تحمل سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمارا اسلام تو 7ویں جو جنریشن ہوگی نا، اس کی جنگ لڑ کے آ گیا ہے۔ کفر تو ابھی 5th پہ پہنچا ہے، 7ویں کیا ہے کہ آپ کفر یہ چاہتا ہے کہ ہم شیاطین کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے مسلمانوں کو مغلوب کر دیں۔ تو شیطان یہ پوری طاقت پہلے سیرت کو مٹانے کے لیے کر چکا ہے۔ اس نے اس دن اپنے بڑے بڑے شیاطین جنوں کو ساتھ لیا تھا اور 1000 بندہ اس نے مکے سے لیا تھا۔ اس کو لگتا تھا آسمان پہ میرے شیطان میرے ساتھ موجود ہیں، اسی لیے وہ کہتا تھا آج لوگوں میں سے کوئی تم پہ غلبہ نہیں پائے گا، کیونکہ میں ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنے والا۔ ہاں اگر کوئی آسمان سے کوئی مدد خصوصی آ گئی تو اس کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لوگوں میں سے آج تمہارے خلاف کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا شیطان کا۔ لیکن جب وہ لشکر لے کے قریب آیا نا، تو قرآن میں آتا ہے اچانک ہی دونوں جماعتوں کو جب آمنے سامنے دیکھا نا، تو نقص علی عقبیہ، تو اپنی ایڑیوں کے بل نہ پیچھے کی طرف ہونے لگا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ خود پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں آگے لا کے؟ کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی اری ما لا ترون، اصل میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم۔ اس کو پتا چل گیا تھا
کہ میں نے جتنا بھی اعلان کیا ہے سیرت النبی کو ختم کرنے کا، میں یہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ جس شیطان کو ہلکا لیتے ہیں اس کی سب سے بڑی جنگ یہ ہے کہ وہ تم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار نبوی جو ہے، وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار ہے، وہ ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے بزرگوں سے، ہماری خواتین سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے ملک و ملت سے، ہمارے حکمرانوں سے، ہمارے سارے لوگوں سے وہ شیطان کھینچ لینا چاہتا ہے. اس کو یہ پوری طرح معلوم ہے کہ جب تک یہ لوگ سیرت پہ عمل کریں گے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اپناتے رہیں گے، ان پر غلبہ پانا ممکن ہی نہیں ہے. امتیں مغلوب تب ہوتی ہیں جب وہ اپنے نبی کے کردار کو بھلا دیتی. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا ضروری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صرف اس 3 گھنٹے یا اس کے قریب جو ٹائم بنتا تھا، اتنے ٹائم میں جو جنگ ہونے والی تھی، شیطان کا ٹارگٹ فقط یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کر لوں. لیکن سیرت کا رنگ دیکھیے گا، بدر کی لڑائی میں قیدی پکڑے جا رہے تھے تو مصعب بن عمیر جن کی بات میں شروع میں کر رہا تھا، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ان کے سگے بھائی کو باندھ رہا ہے. تو قریب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، اس کے بازو ذرا کس کے باندھیں، آپ، اس کی ماں بڑی امیر ہے. تو سگا بھائی کہنے لگا آپ بھی تو میرے بھائی ہیں، عجیب بات کرتے ہیں آپ. تو مصعب بن عمیر کہنے لگے کہ دیکھو تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے بازو باندھ رہا ہے. ہم نے سیرت سے یہ پڑھا ہے کہ میرا بھائی وہ ہے جو تیرے بازو باندھ رہا ہے. ان لوگوں پہ جو اتنا رنگ چڑھا تھا آخری دن تک چڑھا رہا. اور اس کے 1 سال بعد جنگ احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مصعب بن عمیر کی لاش پڑی ہوئی تھی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کفن کی چادر جب نکال کے ڈالتے تھے، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. پھر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا حضور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چادر کھینچ کے آپ چہرے پہ کر دیں اور پاؤں پہ آپ گھاس ڈال دیں، اس طریقے سے میرے ساتھی کو دفن کر دیں. وہ جو سیرت کا ایک بڑا سفر شروع ہوا تھا مصعب بن عمیر کا، وہ معاذ بن جبل جیسے عظیم انسان کو مسلمان کرنے کے بعد جنگ بدر میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پیش کیا، پھر احد کے اندر اپنے آپ کو شہید بھی کروا دیا. یہ سیرت کا رنگ اگر ایک آدمی پہ بھی چڑھ جائے نا تو وہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ لیتا ہے. اگر یہ رنگ نہ چڑھے تو پوری کی پوری امت ناکامی کی طرف بھاگتی رہتی. اور رنگ اتنا چڑھا ہوا تھا، مسند احمد کی روایت پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا، اس میں جملہ ایک آپ کے لیے، آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میری امت میں سب سے تحمل، صبر، برداشت والا بندہ کون ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. اور جو تم میں سے چاہتا ہے کہ میری امت کے اندر سے دین کے معاملے میں ایک خاص قسم کا جذبہ رکھنے والا آدمی اگر کسی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. اور جو تم میں سے چاہتا ہے میری امت کے اندر سب سے زیادہ حیادار آدمی کون ہے تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. اگلی روایت کا، اس روایت کا اگلا جملہ دیکھیے گا، آپ فرماتے ہیں جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کے بارے میں جاننے والا کون ہے وہ معاذ بن جبل کو دیکھے. تو معاذ بن جبل تو صرف وہ انسان تھے جن کو مصعب بن عمیر نے صرف 1 دن میں مسلمان کیا تھا. اور اس پہ رنگ اتنا چڑھا تھا سیرت کا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے تو معاذ بن جبل سب سے بہترین دوستوں میں ہوئے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، آپ نے ایک دن فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے، دنیا ساری کہتی ہے حضور ہمیں آپ سے محبت ہے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل مجھے تم سے محبت ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، یمن سے جب خط آتے تھے ہمیں بہترین ٹیچر چاہیے، آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا اور ساتھ خط لکھا میں نے اپنا بہترین عالم میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. یہ وید صحابی تھے کہ جن کی سواری کی مہار یا نکیل پکڑ کے آپ مدینے میں تھوڑی دیر باہر تک چلتے تھے اور چھوڑ کے آتے تھے. اور یہ وہ تھے جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک نبیوں کی جماعت ہوگی، اس کی قیادت و سعادت میں کروں گا، اور ایک علماء کی جماعت ہوگی، پوری دنیا کے علماء موجود ہوں گے. آپ نے فرمایا معاذ بن جبل تو وہاں پہ علماء کی قیادت کرے گا.
یہ اتنا مقام صرف اس وجہ سے ملا کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے رنگ کو پوری طرح چڑھا لیا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے لوگ سوچ رہے ہوں گے معاذ بن جبل کی بڑی عمر ہوگی، 18 سال میں مسلمان ہوئے تھے، 38 سال کے تھے جب وہ دنیا سے چلے گئے۔ ٹوٹل عمر کتنی تھی جو اسلام میں رہی؟ صرف 20 سال۔ 20 سال کا بھی سیرت کا جو رنگ تھا نا وہ اتنا پختہ چڑھ گیا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی حلال و حرام کے اندر سب سے زیادہ جاننے والا تھا۔ اور آپ اکثر فرماتے تھے جو چاہتا ہے قرآن مجید کو سیکھے، جب باقی لوگوں کے نام لیتے تھے بیچ میں کہتے تھے معاذ بن جبل سے بھی سیکھے۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وہ جو رنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کہنا، سننے کی حد تک نہیں، سننے کے لیے تو ہم بہت کچھ سن چکے ہیں بھائی صاحب، جب آپ عمل کر کے لائیں گے نا اس کے اوپر۔ تو میں ہمیشہ ایک روایت بیان کرتا ہوں، حسن درجے کی ہے، کہ جب سیرت کا رنگ چڑھ جائے تو ایک وہ صحابی بھی یاد کریں جو اپنے گھر سے نکلتا تھا اور دروازے سے نکل کے جھک جاتا تھا اور تھوڑی دیر آگے جا کے وہ سیدھا ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا ایک دن کہ عجیب کام کرتے ہو، دروازے سے نکلتے ہو جھک جاتے ہو، دیوار کے سائے میں ایسے جھک کے آتے ہو اور آگے جا کے سیدھے ہو جاتے ہو۔ تو سیرت کا رنگ یہاں تک چڑھا ہوا تھا، کہنے لگے اصل میں میرا قد ذرا بڑا ہے اور میرے ہمسائے کی دیوار چھوٹی ہے، میں سر اوپر نہیں اٹھاتا کہ میری وجہ سے میرے ہمسائے کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب سیرت کا رنگ چڑھے گا تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں ایسی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ 50 منٹ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ لوگوں نے سن لی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔